عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان خیالات کا اظہار علماء کرام نے برطانیہ میں ختم نبوت سینٹر لندن کے زیر اہتمام 37ویں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ختم نبوت سینٹر کے چیئرمین طٰہٰ قریشی MBE کی سرپرستی میں ہونے والی اس کانفرنس کی صدارت مفتی محمد اسلم جبکہ مہمان خصوصی مولانا طیب عباسی تھے۔ برطانیہ اور یورپ کے مختلف شہروں سے علماء کرام، مشائخ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات لندن سے صغیر بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ختم نبوت سینٹر لندن کے زیر اہتمام 37ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ اور یورپ کے مختلف شہروں سے علماء کرام، مشائخ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ ختم نبوت سینٹر کے چیئرمین طٰہٰ قریشی MBE کی سرپرستی میں ہونے والی اس کانفرنس کی صدارت مفتی محمد اسلم جبکہ مہمان خصوصی مولانا طیب عباسی تھے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ختم نبوت سینٹر لندن کے چیئرمین طٰہٰ قریشی MBE نے کہا کہ برطانیہ میں ہمیں آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، لیکن ہم انسانی اقدار اور برطانیہ میں موجود قوانین کی حدود کے دائرے میں بات کرتے ہیں۔ ہم احمدیوں کے 13 گروپوں میں سے صرف ایک گروپ قادیانیوں کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے رب العالمین ہونے میں شریک پسند نہیں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں بھی کوئی شریک پسند نہیں۔ تو فتنہ یہ اسی سینس میں لیا جاتا ہے کہ جس طرح مال اور اولاد بھی ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے امہ کے لیے۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا کہ پہلے شاہ صاحب نے اس کتاب کا حوالہ دیا اور یہ بھی فرمایا کہ جیسے مورمن ہیں وہ ان کو عیسائی جو ہیں وہ عیسائی نہیں مانتے مورمنز کو، تو اس بک میں اس کی پوری تفصیل ہے اردو اور انگلش میں کہ ان کے 4 ایسے گروپ ہیں، نوجوان بالخصوص سمجھ لیں اور ختم نبوت کا کام کرنے والے لوگ اس کو نقطے کو ہمیشہ مینشن کریں۔ علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے اعزازات سے نوازا، جن میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا بھی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اسی پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی عقیدہ ختم نبوت سے انحراف کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مکمل طور پر اس کا خاتمہ کیا جائے اور پوری دنیا اسلام کے ایمان اور اسلام کا تحفظ کیا جائے، ان کو بے ایمان ہونے سے اور کفر سے بچایا جائے جو فتنہ قادیانیت کے عنوان سے یا قادیانیت کے نام سے پھیلا ہوا ہے۔ But then Allama Khalid, and then mashallah from there then this continuous change started and is mashallah been rolling, and mashallah regularly there are Khatm Nubuwwat conferences throughout the country. ہم اپنے آپ کو قیامت کے دن حضور کے ساتھ حضور کو خاتم النبیین سمجھتے ہوئے جب دنیا میں ہم نے اپنا ٹائم پاس کیا ہوگا تو حشر کے میدان میں بھی انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ علماء کرام نے مزید کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی کا بھی دعویٰ نبوت جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ علماء کرام نے کہا کہ آج کے پرفتن دور میں جہاں دیگر فتنوں سے بچ کر اپنے مال و جان کی حفاظت ضروری ہے، وہیں عقیدہ ختم نبوت پہ کاربند ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان کر اپنے ایمان کی حفاظت کی اولین ضرورت ہے۔ کافی دوسرے کے پروگراموں میں جاتے ہوئے بعض دفعہ وہ ہار محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ جو ایک پروگرام طٰہٰ قریشی صاحب نے کیا اور اس میں ساتھی آئے، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو اور پھر اس میں سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ختم نبوت سینٹر لندن کے چیئرمین طٰہٰ قریشی MBE اور دوسرے علماء کرام نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے۔ امت مسلمہ کا 1400 سال سے متفقہ عقیدہ ختم نبوت چلا آ رہا ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر متحد و متفق ہیں۔ 37ویں ختم نبوت کانفرنس لندن منعقد ہوئی، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مشائخ اعظام نے شرکت کی ہے۔
اور ایک تو سب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنی عوام میں ہم آگاہی پیدا کریں. تیسرا یہ ہے کہ کسی کے خلاف نہ کوئی نفرت نہ کوئی ایسے معاملات پیدا کیے جائیں جس سے قومیت اور دوسرے جھگڑے یہاں پر کھڑے ہو جائیں. چوتھی بات یہ ہوئی ہے یہاں پر کہ ہمارے نوجوان نسل میں آگاہی پیدا کی جائے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کو متحد ہو کر متفقہ طور پر آگے لے کر چلنا ہوگا. میرا پیغام اصل میں یہ ہے کہ ہماری یہ کانفرنس جو ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایک اتفاق اور اتحاد پیدا ہو اور امت مسلمہ اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم صرف اور صرف محمد رسول اللہ کے تابع دار ہو سکتے ہیں, انہی کو فالو کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ ہم کسی کو اپنے لیے تابع داری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ جو غیر ہے وہ بڑا محنت کر رہا ہے اور وہ باطل کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, اور خاص کر ہماری جو نئی نسل ہے اس کو وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ ظاہر بات ہے کہ عقیدہ اگر ختم ہوا ختم نبوت کا تو اس کے بعد باقی کیا بچتا ہے. اب بچے ہوتے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے وہ جو ہے وہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو کھانے پینے کا انتظام کیا, کوئی اور کیا, کوئی مجلس کی اور وہاں پر کسی اور کو بلا کے بٹھا دیا, اور وہ پھر اس میں دجل اور فریب کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام بہت ہوں, ضروری ہیں, اور ان کے اوپر تھوڑی محنت ہونی چاہیے, اور عام ساتھی اس میں دلچسپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے, اس میں کوئی مولوی یا کوئی جماعت یا کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ ختم نبوت جو ہے ہر مسلمان کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے, اور اس کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہمیں خود بھی اس کا دفاع کرنا ہے اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ دین کا کیسے ہم جو ہے ختم نبوت کا دفاع کر سکیں, ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو تحفظ کر سکیں, اور تحفظ ختم نبوت ہمارا بنیادی مقصد ہے. 3 مقاصد تھے. پہلا مقصد تھا اتحاد امت, تاکہ امت مسلمہ ساری اس پر مجتمع ہو. دوسرا جو انیشیٹو لیا گیا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے, جو ہمارے ایمان کی جان ہے. جو شخص بھی اس عقیدے کے خلاف جائے گا وہ اسلام کے ایمبٹ سے نکل جائے گا. تیسرا تھا ہم اپنی یوتھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, حضور الاسلام کا ادب اور حضور الاسلام کی اتباع کا پیغام دینا چاہتے ہیں. کانفرنس میں اسی لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اہل اولاد کو, نسل کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتائیں. یہ مسلمانوں کا بنیادی اساسی عقیدہ ہے, اور منکرین ختم نبوت جو ہے ان سے آگاہ کریں تاکہ ہم اپنے ایمان کی اور سب کے ایمان کی حفاظت کر سکیں.